قرآن پاک کے 23 پارہ کے اندر سورہ صافات کے اندر یہ جو لفظ موجود ہے نا، جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، اس لفظ کے اندر ایک میں آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں۔ اکثر طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نون قطنی لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، اور ہر بندے کو پتا ہے کہ جہاں پہ نون قطنی آ جائے لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نون قطنی لکھا ہوا نہیں ہوتا، دو زبر دو زیر دو پیش کی شکل میں ہوتا ہے، وہاں پہ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ سچویشن جو ہے ڈیفرنٹ ہے، یہاں پہ الگ چیز ہے۔ کیسے؟ یہاں نون قطنی لکھا ہوا بھی ہے اور ہر صورت میں پڑھا جائے گا، اس نون قطنی کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اگر نون قطنی کو چھوڑ کے پڑھیں گے تو پھر کیسے پڑھا جائے گا؟ بزینت الکواکب، ایسے پڑھا جائے گا نا۔ لیکن یہاں پر نون قطنی پڑھا جائے گا کیسے؟ یہاں سے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ نون کے اوپر شد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا، نون اور میم کے اوپر شد تو غنہ کیا جاتا ہے ایک الف کی مقدار۔ آگے زا ہے، زا حروف صفیریہ میں سے سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ زا کے بعد یا ہے، یا کے اوپر شد ہے، نون کے اوپر شد ہے، پھر سین کے اوپر بھی شد ہے۔ تو ان سب شدوں کو احتیاط سے پڑھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شد رہ جائے۔ کیسے؟ زا یا زبر زی، یا نون زبر ین، زین، نون سین زبر نس، زین نس۔ نون کو جب سین سے ملائیں گے تو بیچ میں الف پھر لام، یہ تینوں حرف جو ہے وہ گر جائیں گے، اسکپ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نون کو سین کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب یہاں پر زین السماء، میم کے آگے جو الف ہے اس کے اوپر مد متصل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کم از کم 3 الف کے برابر جو ہے وہ کھینچ سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں۔ آگے حمزہ کو دال کے ساتھ ملائیں گے، بیچ میں الف اور لام گر جائے گا، حمزہ دال زبر اد، دال نون پیش دن، ادن۔ اور نون کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، اس چیز سے آپ نے بچنا ہے۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں، یہاں سے پڑھ لیتے ہیں ادن یا، دونوں یا نہیں پڑھنا، ادن یا۔ نون پہ جب زبان نون کے مخرج میں لگے تو وہیں پہ زبان جو ہے وہ چمٹ جائے، فوراً واپس نہ لوٹے۔ فوراً واپس لوٹے گی تو سمجھ لیجیے گا یہ قلقلہ ہو رہا ہے، جو کہ غلط ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ کیسے پڑھیں گے؟ الدنیا۔ آگے ہے بزینتی، اب اس کو بازر بے نہیں پڑھنا، بازر بی، زا یا زر زی، یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ ہوتا ہے۔ زا حروف صفیریہ میں سے اس میں سیٹی آئے گی، زا کا مخرج پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو بار بار بتا چکا ہوں۔ اچھا جی، بزینتی، چلے پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ زا زبان کی جو نوک ہے نا، فرنٹ حصہ ہے زبان کا، یہ اوپر والے دانتوں کا نچلا حصہ اور نیچے والے دانتوں کا اوپر والا جو کنارہ ہے نا، ان کنارے سے ٹچ نہیں کرنی۔ کیسے؟ ان دونوں دانتوں کا جو خلا آتا ہے، ان سے تھوڑا سا پیچھے رکھ کے زبان کو آپ نے زا کو ادا کرنا ہے، زا کو پڑھنا ہے۔ یعنی اتنا گیپ ہو دانتوں سے، اتنا زبان جو ہے وہ دانتوں سے دور ہو کہ اس میں سے سیٹی کی آواز نکل سکے۔ کیسے؟ یہ سیٹی کی آواز ہے، یہ آواز نکلنی ہے۔ اب یہ کب نکلے گی؟ جب تک دانتوں اور زبان کے درمیان گیپ نہیں ہوگا تب تک یہ سیٹی نہیں نکلے گی۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تھوڑا سا پیچھے رکھ کے اگر دانتوں کے ساتھ ٹچ کریں گے زبان کو تو پھر کیا پڑھا جائے گا؟ دال پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ ذا، ایسا نہیں کرنا، بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، تاکہ سیٹی زا میں سیٹی ہوتی ہے، یہ بغیر سیٹی کے نہیں پڑھا جاتا۔ ہم نے زا پڑھنا ہے، زبان کو دانتوں سے تھوڑا سا پیچھے رکھ کے، زا، ٹھیک ہے؟ بیزی ناتی، یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کریں گے۔ اب جو اہم بات ہے وہ سمجھنے والی ہے، جس چیز کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اصل ٹاپک یہ ہے۔ یہ نون ہے قطنی، اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ لکھا ہوا بھی ہے، یہاں پر پڑھا بھی جائے گا۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں کیوں پڑھا جائے گا؟ دیکھیں، یہاں اس لیے پڑھا جائے گا، پہلے پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ کیسے؟ بزینتی نیل کواکب، بزینتی نیل کواکب، یہ پڑھا جا رہا ہے۔ اب جب پڑھا نہیں جاتا اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟
وہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا آیت کے شروع میں ہوتا ہے، نون قطنی جو ہے آیت کے شروع میں ہوتا ہے. جیسے یہ آیت سٹارٹ ہو رہی ہے وحفظا، یا اللہ جی کے ساتھ جو ہے وہ آیت شروع ہوتی ہے، اس طریقے سے ہوتی ہے، تو اس کے شروع میں یعنی سرکل کے ساتھ ہی یہ نون قطنی لگا ہوتا ہے. اب اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ آیت کو ملا کے پڑھیں گے، جیسے یہ کواکب یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے، آگے وحفظا سے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے، سرکل ہے سٹاپ کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے اور نون قطنی آ رہا ہے تو وقف نہیں کریں گے تو نون قطنی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، نون قطنی پڑھا جائے گا. اگر آپ وقف کریں گے تو نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا. وہ ہوتا ہے آیت کے شروع میں جب نون قطنی آئے تب کی بات ہے. لیکن یہاں پر جو نون قطنی آ رہا ہے یہ آیت کے شروع میں نہیں ہے، یہ نون قطنی آ رہا ہے آیت کے درمیان میں، دو لفظوں کے درمیان میں آ رہا ہے. یہاں سے کوئی آیت سٹارٹ نہیں ہو رہی کہ یہ اگر وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا، نہیں، ٹھیک ہے. یہاں وقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی وقف کی علامت نہیں ہے، تو یہاں پہ ملا کے ہی پڑھنا چاہیے. تو یہاں آیت ختم نہیں ہو رہی، آیت کے درمیان میں ہے، اس لیے یہ نون قطنی پڑھا جائے گا، نون قطنی کو چھوڑ کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کیسے؟ بزینۃ الکواکب، یہاں وقف کریں گے تو ختم تو ہو جائے گا، لیکن یہاں وقف کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ وقف کرنے کی علامت نہیں ہے، یہاں ملا کے ہی پڑھنا پڑے گا، وقف کی ضرورت نہیں ہے، تو نون قطنی پڑھا جائے گا. بزینۃ الکواکب، ٹھیک ہے. اب یہاں سے پڑھ لیتے ہیں انا زینا السماء الدنیا بزینہ، یہ ہم نے وقف کیا. اب الکواکب سے سٹارٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وقفی علامت نہیں ہے، ہم یہاں سے ہی بزینہ سے ہی سٹارٹ کریں گے. بزینۃ الکواکب، بزینۃ الکواکب. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے یہ سمجھایا ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، واٹس ایپ لنک کے ذریعے، جہاں جہاں تک یہ جائے گی لوگ فائدہ اٹھائیں گے. آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تو گھر بیٹھے آپ کو فری میں ثواب حاصل ہوتا رہے گا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.